ولا یبغضہ مؤمن، علی مومن جو ہے وہ علی سے کبھی بغض نہیں رکھ سکتا۔ مومن کے دل میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ علی سے بغض رکھے۔ ایک محبت کا دعویٰ ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے سچے دل سے محبت کرنا۔ اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ اور ایک جگہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سب علیٰ فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ آپ کا سابقہ نہیں پڑا ہوگا، ایک وقت ایسا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ممبروں پہ گالیاں دی جاتی تھیں، ایک ایسا زمانہ بھی تھا۔ وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیک مثل من عیسیٰ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خود روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی تجھ میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ تمہارے بارے میں ایک مثال ایسی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ اب غدتہ الیہود، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے دشمنی کی۔ یہودی جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دعویٰ کرتے تھے قوم ہونے کا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بغض رکھتے تھے۔ وہ نبی تو درکنار رہ گیا، وہ شریف انسان بھی نہیں مانتے تھے، نعوذ باللہ۔ آپ کی ماں پر تہمت لگاتے تھے کہ ویسے شادی ہوئی نہیں تم پہ پیدا ہو گیا ویسے، نعوذ باللہ، اس طرح کی بکواس کرتے تھے۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے، حتیٰ بغضوا امہ، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ انہوں نے آپ کی والدہ پر تہمت لگا دی۔ وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَىٰ، اور نصارہ نے آپ سے محبت کی، حتیٰ أَنزَلُوهُ بِمَنزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ، یہاں تک کہ ان کو اس مقام تک بٹھا لے گئے جو آپ کا مقام نہیں تھا۔ حضرت علی کو حضور فرما رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے دشمنی کی، وہ تباہ ہو گئے دشمنی میں، اور نصارہ نے آپ کی محبت میں غلب کیا اور آپ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ تو ارشاد فرمایا ثم قال، جو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ میں بھی عیسیٰ علیہ السلام جیسی مثال ہے، آپ سے بھی ایک طبقہ دشمنی کی ہے، وہ خارجیوں کا طبقہ، وہ خارجیوں میں تھا جس نے آپ کو شہید کیا تھا، وہ آپ کو مسلمان بھی نہیں مانتا تھا، وہ جو خارجی طبقہ تھا۔ اور ارشاد فرمایا کہ ایک طبقہ جو ہے وہ محبت میں اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ جو آپ کا مقام نہیں اس مقام پہ آپ کو بٹھا جائے گا۔ کتابوں میں موجود ہے کہ شیعہ کے بہت سارے طبقات ہیں، وہ اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہیں، اور ایک طبقہ جو ہے وہ حضرت علی کو خدا مانتا ہے۔ یہ کلپ آپ سرچ کریں نا،
گوگل پہ جائیں تو آپ کو مل جائیں گے کہ وہ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، وہ کہہ رہا تھا علی نے پیدا کیا۔ یہاں تک کفریہ اور شرکیہ جو عقائد ہیں، اور تقریباً یہ طبقہ تو بہت زیادہ ہے جو کہتا ہے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا جو ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، جبکہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ نبی سے افضل کوئی نہیں ہوتا، نبی سب سے افضل ہوتا ہے ساری مخلوق میں سے، نبی سے افضل کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہاں ارشاد فرمایا ثم قال، یہ روایت علی خود فرما رہے ہیں، ثم قال، پھر علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا یہلکو فیہ، ہلاک ہو جائے گا میرے بارے میں بھی، رجلان، دو شخص، محب مفرطن، محبت میں آگے بڑھنے والا، یہی جو فرمایا گیا ہے، میری محبت میں آگے بڑھنے والا۔ کوئی یہ کہہ دے کہ یہ علی خدا ہے یا انبیاء سے افضل، یقرضنی بما لیس فیہ، وہ مجھے ایسے مقام پہ بٹھائیں گے، میرے بارے میں ایسی صفتیں کہیں گے جو مجھ میں نہیں ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں، علی کا ارشاد میں پڑھ رہا ہوں، وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَآنِ عَلَىٰ أَن بَحِثْنِي، تو ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھ پہ بہتان لگائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری صورتحال آپ نے بیان فرما دی۔ آگے یہ ایک بڑی حدیث مشہور ہے، اس کا کچھ حصہ میں تلاوت کرتا ہوں، ویسے وہ سنتے رہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقال الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، ایک دفعہ صحابہ کی جماعت سے نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ اور یہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، یہ قرآن مجید بھی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے قریب ہوں؟ قالوا بلا، سب صحابہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ قال الستم تعلمون انی والی بکل مومن من نفسہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ہر مومن کی جان کا اس سے بھی زیادہ میں مالک ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں۔ فقال اللہم من کنت مولا فہو علی مولا، آپ نے فرمایا جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے۔ مولا کا معنی محبوب ہے، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے۔ اللہم وال من والا والا ہو، یا اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کا۔ حضور نے دعا مانگی، اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ اللہم وال من والا ہو، یا اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، وعاد من عادا ہو، یا اللہ جو علی سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ، جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔ فلاقیہ عمر بعد ذالک، ایک طبقہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کی دشمنی کو بیان کرتا ہے، وہ بدبخت طبقہ ہے۔ آئیے دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں۔ ملاقات کی عمر فاروق نے
حضور کے اس ارشاد کے بعد فقال لہو ہنیئا یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے یعنی اے علی بہت بہت مبارک ہو، اصبحت وامسیت مولا کل مومن و مومنۃ، آپ نے صبح اور شام اس حال میں کی ہے کہ آپ ہر مسلمان مرد کے بھی مولا ہیں اور ہر عورت کے بھی مولا ہیں۔ یہ حضرت علی سب سے پہلے اس عظمت اور شان ملنے پر حضرت علی المرتضیٰ کو عمر فاروق نے مبارک دی، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ علی تجھے مبارک ہو تو میرا بھی مولا ہے، تجھے مبارک ہو تو میرا بھی مولا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، جو ان کے جھگڑے ہوئے وہ دشمنی پر مبنی نہیں تھے، وہ اختلاف رائے تھا، جو جھگڑے شگڑے ہوئے وہ اختلاف رائے تھا، یہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ آج جو اتنی حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے پڑھی ہیں، ان سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت جن میں سے حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں، ان کی محبت عین ایمان ہے۔ جو ان سے محبت نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔